حضرت قاری صاحب دامت برکاتم سے پہلے مختصر سی تلاوت کے لیے کیا نام ہے؟ حامد رسول، بہت چھوٹا سا منا طالب علم ہمارا، حامد رسول سے درخواست کروں گا کہ تلاوت قرآن مجید فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، لمن كان له قلب ألقى سمعه وهو شهيد، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود، سبحان اللہ۔ واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخلود، إنا نحن نحيي ونميت، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم
شاء اللہ. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. صدق الله العظيم. الفاتحة. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب میں بالکل مختصر وقت کے لیے جناب حافظ قاری امداد اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. استاد القرہ شیخ القرہ حضرت مولانا قاری سید رسول صاحب شعبہ تجوید کے ہمارے استاد ہیں جامعہ کی. ان سے درخواست ہے کہ باقاعدہ تلاوت قرآن مجید سے آج کی اس بابرکت مجلس کا آغاز فرمائیں. حضرت قاری سید رسول صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم من بين فرث ودم لبنا خالصا
وإن لكم في الأنعام لعبرة 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 نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم تسقيكم مما في بطونه تسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل
ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. إن الله عليم قدير. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. ثم
ألهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے معاذ عطا کیا ہمیں کلمہ جس نے پڑھا دیا تو نے معاذ عطا کیا ہمیں کلمہ جس نے پڑھا دیا تو نے معاذ عطا کیا ہمیں کلمہ جس نے پڑھا دیا تو نے ہم پہ کتنا کرم کیا ہمیں امتی جو بنا دیا قرآن میں ہم نے پڑھا ارشاد پاک ہے تیرا قرآن میں ہم نے پڑھا ارشاد پاک ہے تیرا کیا جس نے شکر ادا تیرا تو نے اتنا زیادہ اسے دیا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے یہ عزت یہ رفعت تیرے ذکر سے ہی ملی مجھے یہ عزت یہ رفعت تیرے ذکر سے ہی ملی مجھے بے پسند راہی نیاز تھا تو نے ایک نگینہ بنا دیا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مل اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے توفیق دے مجھے خدا توفیق دے مجھے خدا ہو تیری رضا میں میری رضا توفیق دے مجھے خدا ہو تیری رضا میں میری رضا رہتے جہاں جس حال میں تیرا شکر کرتا رہوں اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے یہ عقیدت کا سفر ہے سب کا صلی علی یہ عقیدت کا سفر ہے یہ عقیدت کا سفر ہے سب کا صلی علی یہ عقیدت کا سفر ہے سب کا صلی علی سامنے ان کا نظر ہے سب کا صلی علی سامنے ان کا نظر ہے سامنے ہے گنبد غزلا تڑا پل پل تو میری جنت پر نظر ہے میری جنت پر نظر ہے سب کا صلی علی میری جنت پر نظر ہے سب کا صلی
گزرے دنوں کی بات ہے جب ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا، ظلم و بربریت ننگے ناچ رہی تھی، اس وقت خاص طور پر صدر اور دھرم پورے کے علاقے کے لوگ ایک ایسے سکون کی تلاش میں تھے جس جگہ پر جا کر انہیں دلی سکون ملے۔ تو اسی گندگی سے اٹھنے والا ایک مرد قلندر حضرت مولانا منظور احمد صاحب نے اس ادارہ کی بنیاد رکھی۔ اس ادارہ کی بنیاد رکھنے پر مولانا منظور صاحب سے اللہ تعالیٰ نے جس قدر کام لیا، علاقہ والے اس سے بخوبی واقف ہیں۔ مولانا منظور صاحب کے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ایک مرد قلندر کو چنا جس نے ہر دور میں حق کی بات چوک اور چراہوں میں کی، منبر پر کی، محراب پر کی، جس کو میں پیر و مرشد حضرت مولانا پیر سیف اللہ خالد صاحب کے نام سے ہم سب واقف ہیں۔ جامعہ منظور اسلامیہ نے ہر دور امت کی رہنمائی کی، امت کو ظلم سے نکال کر انصاف کی طرف لا کر امت کی رہنمائی کی۔ جامعہ منظور اسلامیہ پاکستان کے بڑے بڑے اداروں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ جامعہ منظور اسلامیہ صدر لاہور کے ایک قدیمی دینی اصلاحی اور تعلیمی ادارہ ہے جس کا سب سے بنیاد 1988 سے رکھا گیا۔ تقریباً 36 کے نام پر محیط ہے جس میں طلباء کے پڑھنے کے لیے درسگاہیں، لائبریری، دفتر کا اہتمام ہے۔ دارالحدیث بھی اس میں شامل ہے۔ جامعہ میں اس وقت مندرجہ ذیل شعبات میں تعلیم جاری ہے۔ درجہ حفظ، نازلہ، شعبہ قرات، اسی طرح درس نظامی درجہ متوسطہ سے لے کر دورہ حدیث تک تعلیم دی جاتی ہے۔ جامعہ کے مختلف شعبات سے فارغ التحصیل طلباء کی تعداد، جامعہ کے شعبہ درس نظامی سے فارغ التحصیل جنہوں نے مکمل طور پر یہاں پر درس نظامی کیا، فراغت حاصل کر کے ملک نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کے پھیلاؤ کا ذریعہ بن رہے ہیں، ان کی تعداد 2800 کے قریب ہے۔ جو الحمدللہ کہ آپ کو میرے اساتذہ کرام جو نظر آ رہے ہیں، ان کی شب و روز محنت ہے۔ میں یہ بات پورے وضوح کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے انہی اساتذہ کے قدموں میں بیٹھ کر پڑھا ہے۔ مجھے پورے ملک پاکستان میں نے بیشتر اداروں میں جانا ہوا۔ میرا اپنا تجربہ یہ ہے جو میرے اساتذہ کرام محنت کرتے ہیں شاید ہی کوئی اور کرتا ہو۔ دن رات محنت کر کے اساتذہ کرام جو آپ سبق پڑھاتے ہیں، طلباء اس بات کے گواہ کہ جس طرح شب و روز رات کو مطالعہ کر کے اپنا چین اور سکون برباد کر کے ان نوجوانوں کو علم فراہم کر رہے ہیں۔ اس سے آگے چلیے شعبہ تجوید، جس سے طلباء قاری بن کر آپ اپنی دنیا میں قال اللہ قال رسول کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ان کی تعداد 785 شعبہ حفظ سے جن طلباء نے یہاں سے حفظ کیا ان کی تعداد 2790 بنی ہے، جن طلباء نے یہاں سے حفظ مکمل کیا۔ اس سے آگے چلیے شعبہ کمپیوٹر کے اندر جن طلباء نے یہاں پہ کمپیوٹر کورس کیا ان کی تعداد 50 ہے۔ شعبہ
قراءت 17 جن طلباء نے یہاں پہ دیا ان کی تعداد 40 بنتی ہے. جو اساتذہ اور عملہ اس گلشن کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں ان کی تعداد 50 بنتی ہے. میں تمام حضرات کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیے کہ آپ کا لگایا ہوا پودا جس سے یہاں سے پڑھ کر طالب علم ملک نہیں بلکہ ملک تک قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، جہاں پر یہ خود ان کے والدین کو ثواب مل رہا ہے جو ان اداروں کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھتے ہیں، مالی طور پر کسی بھی طریقے سے ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ دنیا میں دیا ہوا مال جو اللہ کے دین کے راستے میں آپ نے 1 روپے بھی دیا، کل قیامت تک آپ کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پہ جاری رہے. میں آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا آپ جس طرح اپنے باقی اداروں کو اپنے علاقہ کے اداروں کو مالی تعاون سے مزین کرتے ہیں، جامعہ منصور الاسلامیہ ایک قدیمی ادارہ ہے، آپ اپنے مالی تعاون سے ضرور کیجیے گا. ابھی گندم کا موسم آ رہا ہے، تقریباً 36 لاکھ روپے کی گندم خریدی جاتی ہے ہر سال. تو آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ تمام حضرات جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. میں آخری بات عرض کرنا چاہوں گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی زندگی کا آخری اور فرضی حج کیا، وہاں پہ صحابہ کرام کی تعداد 7 لاکھ سے زیادہ پھٹ مارتا ہوا صحابہ کرام کا سمندر. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا اے میرے صحابہ غیبی تک دین کو میں نہیں پہنچا سکوں گا، اے صحابہ ڈیوٹی آپ لوگوں کی لگاتا ہوں. اللہ ہم سب کو جنت البقیع مدینہ کی سرزمین پہ لے چلے. آپ جہاں جا کر جنت البقیع کے قبرستان کو دیکھیے گا آپ کو ساری قبریں 7 لاکھ نظر نہیں آئیں. یہ باقی صحابہ کرام کہاں چلے گئے؟ انہیں زمین نکل گئی یا آسمان میں اچک لیا یا وہ فضا میں ہے؟ کہاں چلے گئے؟ جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں حقیقت جب کے سامنے آتی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ اپنے صحابہ کو یہ کہا میرے صحابہ غیبی تک دین کو میں نہیں پہنچا سکوں گا، ڈیوٹی آپ لوگوں کی لگاتا ہوں. صحابہ کرام نے نبی کی اس بات کو دل و دماغ میں جگہ دی. نبی کے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام نے مکہ جیسے عظیم شہر کو چھوڑا، مدینہ جیسی پاک سرزمین کو چھوڑا، عزیز و اقارب کی محبت کو ترک کیا، اولاد کی محبت کو ترک کیا. انہوں نے سب کچھ قربان کر کے انہوں نے افریقہ کے جزیروں کا رخ کیا، انہوں نے جلال آباد کندھار کا رخ کیا. ان کے اندر تڑپ کیا تھی؟ تڑپ یہی تھی کہ نبی نے ہم نے تک جو دین کی بات پہنچائی ہے بلغوا عنی ولو آیا. صحابہ کرام نے اس امین کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے کر پوری دنیا میں ہمارے پاکستان، کوئٹہ، ملتان، پشاور تک صحابہ کرام کی قبریں ہیں. سوال آپ سے کرنا چاہوں گا جناب والا یہ صحابہ کرام کیا تجارت کے لیے آئے تھے؟ کہ آج پاکستان میں نہیں بیرون ملک میں جا کر قرآن و حدیث کی تبلیغ کریں گے، قال اللہ قال رسول کی تبلیغ کریں گے، ان کی سرپرستی کیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو دین والوں سے سچی محبت کرے. اب بلا کسی تاخیر کے ملت معروف نائب خان حضرت مولانا شہید عمران صاحب کو دعوت خدمت دینا چاہوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں نعتیہ کلام پیش فرمائیں. مولانا شہید عمران قادری صاحب.
للہ پڑھیے لا الہ الا اللہ او لا الہ۔ ماشاءاللہ اساتذہ کرام بھی تشریف لا چکے ہیں، مہمان بھی تشریف لا چکے ہیں، پوری تسلی کے ساتھ بیٹھیں۔ انشاءاللہ جو وقت مولانا نے مجھے دیا ہے وہ میں نے پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ محبت سے مل کر میرے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، مل کر اللہ کو یاد کریں۔ لا الہ الا اللہ لا الہ لا حق لا الہ الا اللہ لا الہ۔ جس پڑھیا او تر جاوے، اے مرن ملے کم آوے گا، اے قبر تیری چمکاوے گا، اے قبر تیری چمکاوے گا۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ حضرات کی توجہ اگر میری طرف تھوڑی دیر کے لیے ہو جائے تو میں کچھ پڑھنے کی پوزیشن میں آؤں، تھوڑی سی توجہ آپ کی درکار ہے مجھے۔ سننے کا کلام میں آغاز کر رہا ہوں۔ دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، محبت سے مل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا۔ مل کے کہہ لیں دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا، دیکھنے یہ رنگ نرالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، ہر طرف
اس میں محمد کا اجالا دیکھا ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا سارے لشکر کو کیا ہاتھ دبو کر سیراب سارے لشکر کو کیا ہاتھ دبو کر سیراب چشمہ بنتے ہوئے پانی کا پیالہ دیکھا چشمہ بنتے ہوئے پانی کا پیالہ دیکھا ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا ان کی نظروں میں برابر تھے امیر اور غریب کلام ایسا میں نے شروع کر لیا جو کہ میں خود اس کو ابھی تازہ تازہ پڑھنا شروع کیا ہے میں نے اس کی توجہ آپ کی تھوڑی سی زیادہ درکار ہے اور جو پہلے میں پڑھ چکا ہوں وہ تو آپ حضرات بھی سنیں گے تو آپ کے کان بھی ان سے مانوس ہیں تو وہ چل جائیں گے انشاءاللہ لیکن نئے کلام کی پھر توجہ آپ کی چاہیے ہوگی مجھے انشاءاللہ آپ کی توجہ ضائع نہیں جائے گی یہ پوری گارنٹی سے کہتا ہوں لیکن تھوڑی سی توجہ مجھے دیجیے اور اب جو جن حضرات نے تشریف لانا تھا وہ لا چکے ہیں دائیں بائیں سے نظر ہٹا کر میری طرف آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو امید ہے کہ بہت فائدہ ہوگا پڑھوں میں ان کی نظروں میں برابر تھے امیر اور غریب ان کی نظروں میں برابر تھے امیر اور غریب ان کا عاشق کوئی گورا کوئی کالا دیکھا ان کا عاشق کوئی گورا کوئی کالا دیکھا ان کا عاشق کوئی گورا کوئی کالا مل کے کہیں ان کا عاشق کوئی گورا کوئی کالا دیکھا ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا ہم کو اسے مخبر صادق پہ یقین ہے ورنہ ہم کو اسے مخبر صادق پہ یقین ہے ورنہ آج تک کس نے اللہ تعالی دیکھا آج تک کس نے اللہ تعالی دیکھا آج تک
کس نے اللہ تعالی دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، اور 313,000 کے مقابل لایا۔ شاعر نے کہا کہ دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا۔ کون کون سا رنگ دیکھا؟ ایک اور رنگ دیکھیے گا۔ 313,000 کے مقابل لایا، پھر لڑا کیسے وہ ایک ایک جیالہ دیکھا، پھر لڑا کیسے وہ ایک ایک جیالہ دیکھا، پھر لڑا کیسے وہ ایک ایک جیالہ دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا۔ آپ کے بعد جب اسلام پہ مشکل آئی، آپ کے بعد جب اسلام پہ مشکل آئی، جان دے دے کے صحابہ نے سنبھالا دیکھا، جان دے دے کے صحابہ نے سنبھالا دیکھا، جان دے دے کے صحابہ نے سنبھالا دیکھا۔ ہجر میں ان کے جو روتا ہوں تو حیران کیوں ہو، ہجر میں ان کے جو روتا ہوں تو حیران کیوں ہو، تم نے افسوس میرے دل کا نہ چھالا دیکھا، تم نے افسوس میرے دل کا نہ چھالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، اور نام لے کر انہیں اللہ نے پکارا ہو امین، ہم نے قرآن میں ایسا نہ حوالہ دیکھا، پورے قرآن میں ایسا نہ حوالہ دیکھا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے سارا معاملہ ڈسٹرب ہوا، الحمدللہ تاخیر انشاءاللہ کا سبب ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہندوستان موجود ہیں حضرت مولانا عبدالحمید کا بیان بھی ہوگا، اس کے فوراً بعد انشاءاللہ مولانا سب کا بیان ہوگا۔ آپ اسی طرح اپنی جگہ پر تشریف رکھا ہوں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کافی بیت چکی ہے اور بارش بھی ہے، آپ حضرات بھی تھکے ہوئے ہیں۔ میں انشاءاللہ مختصر سبق کا ترجمہ کر کے اجازت چاہوں گا، پھر باقی اکابرین ہے۔ یہاں حاضری کے بعد
کچھ ساتھیوں نے یہ کہا کہ بخاری جلد اول کا ختم ہوگا، اختتام ہوگا، اور کچھ نے کہا بخاری ثانی کا ہوگا۔ بالا کوٹ میں ایک دفعہ گیا تو وہاں بھی اس قسم کا مسئلہ پیش آیا کہ کچھ مشکات اول پڑھانے والا ساتھی کہہ رہا تھا کہ باب الوصایا مشکات اول کا ختم باب الوصایا پر ہوگا، اور جلد ثانی پڑھانے والا کہہ رہا تھا کہ جی اس پر یہ ہے کہ خیر و هذه الامت، اس پر مشکات کا اختتام ہوگا، مشکات ثانی کا۔ تو میں نے عرض کی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پٹھان غریب کہیں کسی کے ہاں مہمان ہو گیا، مہمانی پہ چلا گیا تو میزبان نے پوچھا کہ جناب خان صاحب آپ کھانا پسند کریں گے یا ٹھنڈا پسند کریں گے یا گرم پسند کریں گے؟ کھانا پسند کریں گے یا ٹھنڈا یا گرم؟ اس نے کہا یا کا بچہ، یا کیا ہوتا ہے؟ تینوں لے کر کے جائیں۔ اور پٹھان کے غصے میں آ گیا، کہنے لگے یا کیا ہوتا ہے؟ تینوں لے کر کے آ جاؤ۔ تو یہاں بھی میں نے ساتھیوں سے عرض کیا کہ بخاری اول کا ختم ہوگا یا بخاری ثانی کا، یا نہیں، یہ دونوں لے کر کے آ جائیں۔ تو اس لیے یہ دونوں لے کر کے آگے میری حیثیت اس پٹھان کی ہے۔ یہ جو کتاب ہے آپ کی، آپ نے شروع کی ہے، 7,000 سے زائد حدیثیں اس میں ہیں، اور 9,000 تک بھی لوگوں نے پھر تعلیقات وغیرہ کو جمع کر کے 9,000 تک بھی پہنچایا ہے، اور 7,000 میں احادیث موقوفہ اور مقطوعہ اور تعلیقات اور مقررات کو ساکت کرنے کے بعد 2,700 تک روایتیں رہتی ہیں۔ طلبہ کرام اور اساتذہ کو معلوم ہے، انشاءاللہ میں ایسی بات کروں گا کہ عوام کو بھی کچھ پلہ پڑے گا، علمی خالص بات نہ ہو۔ کتاب کی ابتدا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ غور کرنے کا مقام ہے، علماء بھی اس کو سمجھ لے اور عوام بھی سمجھ لے کہ وحی کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو چکا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی وحی کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ پیارے محمد آپ کی طرف اس طرح وحی ہوگی جیسے کہ نوح علیہ السلام پر وحی ہوئی ہے۔ وحی کا سلسلہ تو آدم علیہ السلام سے ہے، لیکن آپ پر جو وحی ہو رہی ہے اس وحی کو تشبیہ دی جا رہی ہے نوح علیہ السلام والی وحی کے ساتھ۔ علماء کرام اور یہاں شاید لدھیانوی صاحب بھی موجود ہوں اور آپ حضرات ذرا متوجہ دیں۔ انبیاء کی 3 جماعتیں، 1.25 لاکھ انبیاء کو مفسرین نے 3 جگہ پر تقسیم کیا ہے۔ پہلی جماعت انبیاء کی آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک، ان کا کام اور ان کی ذمہ داری یہ ہے، یہ احکام شرعیہ کو بیان کریں گے، جو مان لے تو سبحان اللہ، نہ مانے تو اس سے کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ اس جماعت کا کام یہ ہے کہ اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں، یہ پہلی جماعت ہے۔ اگر کوئی بات مان لیتا ہے تو سبحان اللہ، نہ مانے تو اس سے کسی قسم کا الجھاؤ نہیں ہوگا اور اس سے کوئی ٹکر نہیں ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام یہ روتا زیادہ تھا، گریہ و زاری کرتا تھا، نام اس کا عبد الغفار ہے، اور ناح ینوح نوحا ونوحا کا معنی زیادہ رونا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ رونے والی نعمت بھی عطا فرمائے۔ یہ روتے زیادہ تھے تو اس وجہ سے ان کو نوح کہا گیا۔ ان کا کام یہ ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک احکام شریعہ کو، خدا کے حکم کو بیان کریں گے۔ بیان کرنے کے بعد اگر کوئی بات مان لیتا ہے تو مان لیتا ہے، نہ مانے تو پھر زبانی طور پر اس سے جہاد شروع ہوگا، اس کی برائی پر اور منکر پر نکیر کی جائے گی اور زبانی جہاد ہوگا، جہاد باللسان جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ نوح علیہ السلام سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک۔ تیسری جماعت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک۔
ان کا کام یہ ہے کہ حکم خدا کو بیان کریں گے، مسئلہ شریعہ کو بیان کریں گے، اور ایمان کی تفصیلات بیان کریں گے، اور کفر کی قباحت کو بھی بیان کریں گے۔ اس بیان کرنے کے بعد پھر حکم یہ ہوگا کہ مان لو، ایمان لاؤ۔ اگر ایمان نہیں لا سکتے تو پھر اپنے گھونسلوں کے اندر وہیں پر گھس کر کے عبادت کرو، چرچوں میں، مندروں میں اور کلیساؤں میں عبادت کرو، لیکن کفر کے پرچار اور کفر کی اشاعت کی اجازت آپ کو نہیں ہوگی۔ ہماری حکومتیں آپ کو تحفظ فراہم کریں گے، لیکن آپ کو ٹیکس دینا ہوگا، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ذلیل ہو کر کے ٹیکس دو گے۔ کفر کے نعرے لگانے کے ہماری گلی کوچوں میں آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ پہلی بات آپ ایمان لائیں گے، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر یہ ہے کہ ہم آپ کو تحفظ فراہم کریں گے، آپ اپنے گھونسلوں میں، اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرو، لیکن یہاں اسلام کی روشنی صرف دنیا کے اندر پھیلے گی، آپ کو کفر کی پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ ٹیکس دیں گے، ہم آپ کے سارے حقوق آپ کو دے دیں گے اور اقلیتوں کا لحاظ کریں گے۔ بصورت دیگر اگر یہ آپ کو قبول نہیں ہے تو پھر یا تم یا ہم۔ آپ حضرات بات سمجھ رہے؟ یا تم یا ہم۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیارے پیغمبر تک یہ 1.25 لاکھ انبیاء کی 3 جماعتیں میں نے آپ کو بتائی۔ اب ہمارے تبلیغ والی جماعت والوں کو اللہ جزائے خیر دے، وہ پہلی جماعت میں داخل ہیں۔ ہمارے تبلیغی جماعت وہ پہلی جماعت میں کہ اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں، بس ٹھیک ہے۔ اگر آپ تبلیغی کو ڈھیلا اٹھا کر کے ماریں گے نا، تب بھی آپ سے بدلہ نہیں لے گا، اور وہ ڈھیلا اٹھائے گا، آپ بھاگ جائیں گے کہ شاید مجھے مار رہا ہے، وہ آپ کو مارے گا نہیں، وہ یہ کہے گا بھائی ٹھہرو، اللہ کے لیے بتاؤ یہ ڈھیلا پاک تھا یا پلید تھا، آپ نے مجھے جو مارا، میں اپنے کپڑوں کو دھوؤں یا نہ دھوؤں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہلی جماعت ہے۔ اور دوسری جماعت جو کہ جہاد باللسان کریں گے، باقی جہاد بالسنان، تلوار اور تیر نہیں اٹھائیں گے، یہ جمعیت علماء اسلام والے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جمعیت علماء اسلام۔ اور تیسری جماعت یا تم ہم یا ہم، وہ ملا عمر ہے۔ میں نے تینوں راستے آپ کو بتا دیے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کو مفسرین نے اس طرح تقسیم کی، لیکن یہ جو 70-80 علماء فارغ ہو رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہوگی کہ آپ غور کر لیں کہ نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے وحی کی ابتدا ہے، لیکن آدم کا ذکر بھی نہیں ہے، شیش کا ذکر نہیں ہے، کسی بھی نبی کا ذکر نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر جو کیا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو بات سمجھو، انا اوحینا الیک وحیا کائنا توزی بہ کما اوذی نوح علیہ السلام۔ پیارے محمد، جو وحی آپ پر آ رہی ہے، اس وحی کے نتیجے میں، اس کی پاداش میں آپ کو ان اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جن اذیتوں کا سامنا نوح کو کرنا پڑا۔ اس لیے یہ طلباء اور یہ علماء جو فارغ ہو رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہوگی، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہاں جامع اسلامیہ، جامع منظور الاسلامیہ سے نکل کر کے ہم جائیں گے تو علاقوں میں لوگ ہمارے لیے پھول نچاور کریں گے ہمارے راستوں پر۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستہ آپ کے لیے ہموار ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا گریبان پکڑ کر یا داڑھی پکڑ کر کے چہرے پر کوئی تھوکے، لیکن اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی کوئی لگ دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ عشق بازی وہ کرے جو جان کی بازی بھی کرے، تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کرے۔ ہمارے بلوچی میں حضرت اگر اجازت دے دے تو ایک اور کہاوت ہے بلوچوں کے۔ بلوچ کہتے کہ کتا جب ہڈی کھائے تو دیکھ لے کہ موٹی نہ، وہ پھنس نہ جائے، یہ نکلے گی یا نہیں نکلے گی۔ عرب اس کو عرب لوگ کہتے ہیں فکر الخروج قبل الولوج، فکر فی الولوج فی الخروج قبل الولوج، داخل ہونے سے پہلے نکلنے کا راستہ سوچ لو۔ اس لیے جو علماء فارغ ہو چکے ذہنی طور پر تیار رہیں،
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو علامہ فہامہ کہا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ داڑھی پکڑ کر کے چہرے پر کوئی تھوکے، لیکن جس کے چہرے پر داڑھی پکڑ کر کے تھوکا جائے گا اس کا مرتبہ پھول والوں سے اونچا ہوگا۔ جس کی داڑھی پکڑ کر کے اس کے چہرے پر تھوکا جائے گا، لیکن آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ اس کے لیے راضی رہیں گے، لطف سجن دم پہ دم، کبھی اگر آزمائش آ بھی جائے تو لطف سجن دم پہ دم، کہرے سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجن واہ ہوا، وہ بھی سجن واہ ہوا۔ اس وجہ سے نوح علیہ السلام سے جہاد کی ابتدا ہوئی ہے، تو آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا ذکر نہیں کہ اس درمیان میں ایک بڑی تعداد انبیاء کے گزر چکی ہے۔ ذکر نوح علیہ السلام سے جہاد باللسان کی ابتدا ہوئی ہے، اور جہاد باللسان اور جہاد بالسنان، تیر سے اور تلوار سے جہاد اور زبان سے، ڈبل یہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیارے محمد تک تینوں جماعتیں میں نے آپ کو بتائی۔ خیر طلباء سے میری گزارش یہ ہے، میں جہاں پڑھاتا ہوں تو اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ راتوں کو اٹھ کر کے دعا کرو، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا۔ آج کا مولوی اس قسم کے آزمائشوں کا متحمل نہیں ہے، آج کا ملا اس قسم کی آزمائش اور اس قسم کی اذیتوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ پیر سیف اللہ خالد کے قصے میں سنتا ہوں، اس کو آپ موجودہ آدمی نہ سمجھے، وہ بھی پرانے لوگوں میں سے۔ موجودہ جو لشپش قسم کے جو ملا ہیں ان کے لیے مسئلہ مشکل ہے، میں ان کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب شروع کر دی، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي۔ استاد ان کا حمیدی مکی ہے، اور آخر میں جا کر کے کتاب جو ختم کی، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکاب۔ احمد بن اشکاب یہ مدنی ہے اور حمیدی مکی ہے۔ اسلام شروع ہوا مکے سے، لے کر جا کر کے پھیلا مدینے میں۔ پہلا استاد ان کا مکی اور آخری استاد ان کا مدنی، اور پہلی حدیث نقل کر دی، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا مدار وہ نیت پر ہے۔ اعمال کیا ہے؟ یہ بخاری کی 2 جلدیں جو آپ کے سامنے 1150 صفحات کے، میرے سامنے یہ پوری کتاب یہ اعمال کی کتاب ہے، یہ پوری کتاب اعمال کی کتاب ہے۔ اب مسئلہ ہے، طہارت بھی عمل ہے، صلاۃ بھی عمل ہے، زکوٰۃ بھی عمل ہے، حج بھی عمل ہے، یہ سارے اعمال ہیں۔ ان کا مدار فرماتے ہیں کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ نیت اگر پاور والی ہے تو عمل چھوٹا بھی ہے، بہت بڑا ہے، اور نیت اگر کمزور ہے تو عمل بڑا ہے تب بھی چھوٹا ہے۔ آپ اس کو سمجھیں گے نہیں۔ حضرت قاسم نانوتوی نے فرمایا، بظاہر کبھی کبھی امتی بھی اعمال کے اندر نبی سے بڑھ جاتا ہے، عمل کے اندر امتی بھی نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو بھی تشویش ہو گئی، اور جن لوگوں نے پہلے سنا، جن کو تشویش ہوئی، انہوں نے اعتراض کر لیا کہ امتی نبی سے کس طرح عمل میں بڑھ جاتا ہے۔ تو مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رسول پاک کو نبوت ملی ہے 40 سال کے بعد، اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا 40 سال کے بعد۔ اس سے پہلے اکا دکا کچھ وظائف اور اوراد کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی کچھ باقیات تھی، لیکن باقاعدہ مستقل نماز نہیں۔ اور 63ویں سال آپ کا وصال ہو چکا ہے، تو 23 سال نبی نے نماز پڑھی ہے، 23 سال آپ نے نماز پڑھی۔ عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ 107 سال 105 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ 20 سال سے اگر آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا تو 85 سال عبداللہ درخواستی نے نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ محمد بن یوسف بن مطر الفرابری یہ 150 سال 200 سال زندہ رہے تھے۔ تو اس مولوی صاحب نے امام بخاری کے شاگرد، اس نے یہ کہ 200 سال نمازیں پڑھی ہیں۔ مولانا مدنی نے 82 سال میں آپ کا انتقال ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 82 سال کی عمر میں انتقال ہے۔ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب 100 سال سے بھی زائد ہے، اخباروں نے 96 سال لکھا، غلط لکھا، 100 سال سے زائد۔ تو مولانا سلیم اللہ خان نے 90 سال نماز پڑھی ہے، محمد بن یوسف بن مطر الفرابری نے
150 سال 200 سال نماز پڑھی ہے، اشرف علی تھانوی نے 70 سال 80 سال، اور نبی کی نمازیں صرف 20 سال کی ہے، 23 سال کی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ امت کے علماء یہ اعمال میں بظاہر نبی سے تو بظاہر ان کے اعمال زیادہ نظر آ رہے ہیں، ان کی نمازیں زیادہ نظر آ رہی ہیں، لیکن علماء دیوبند کا مذہب سنو اور جمہور کا مذہب بھی یہی ہے۔ اللہ کی قسم اول سے لے کر کے آخر قیامت تک جتنے بھی بزرگ علماء دیوبند ہو کوئی بھی ہوں، ساری دنیا قیامت تک نمازیں پڑھتی رہے لیکن محمد کی ایک رکعت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کا جو تعلق اللہ کے ساتھ ہے وہ امت کا نہیں ہے، نبی کا جو لنک ہے وہ امت کا نہیں ہے، نبی کی نیت کے اندر جو اخلاص ہے وہ نہیں ہے۔ حضرت اقدس پیر سیف اللہ خالد دامت برکاتہ اللہ علیہ اگر محنت کریں اور میں بھی محنت کروں اور ہمارے اساتذہ بزرگان دین اشرف علی تھانوی محنت کریں تو زیادہ سے زیادہ یہ لوگ مخلص کہلائیں گے، ان کو مخلص کہا جائے گا۔ اور قرآن کہتے ہیں کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین، لاہور والے مخلص اور مخلص تو نہیں سمجھیں گے، اسم فاعل اسم مفعول تو نہیں سمجھیں گے، اتنا تو سمجھیں گے کہ مخلص لام کا زیر ہے اور مخلص لام کا زبر۔ امتی کے بارے میں قرآن لفظ استعمال کرتا ہے مخلص لام کے زیر کے ساتھ، اور نبی کے لیے قرآن لفظ استعمال کرتا ہے مخلص لام کے زبر کے ساتھ۔ دونوں میں فرق یہ ہے، مخلص اس کو کہتے کہ اخلاص نے اس کو تھکایا ہو، اور مخلص اس کو کہتے جس نے اخلاص کو تھکایا ہو۔ نبی کے بارے میں لفظ ہے مخلص، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور جہاں پر یوسف علیہ السلام کو محترمہ نے کہا کہ آؤ، آپ تو سمجھ گئے نا، یوسف علیہ السلام کو جب کہ محترمہ نے 10-12 دروازے بند کر دیے ایک ایک کر کے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، وہ مولی منظور کے گھر کی ٹوٹے ہوئے دروازوں کی طرح نہیں تھے، بادشاہ کا گھر تھا، اسپیشل دروازے اس نے بند کرتے کرتے ایک ایک کر کے بند کیا۔ وقالت حیت لک اقول لک تعال اقبل، آؤ آؤ، تو قال معاذ اللہ انہ من عبادنا المخلصین، لام کے زبر کے ساتھ ہے، انہ من عبادنا المخلصین۔ اگر کوئی مخلص ہوتا تو شاید زلیخا کی دعوت کو قبول کر لیتا، اگر کوئی مخلص ہوتا تو شاید دعوت کو قبول کر لیتا، لیکن یہ مخلص نہیں بلکہ کیا تھا؟ مخلص تھا۔ اس لیے قال معاذ اللہ، لفظ اصل میں اعوذ معاذ اللہ، لیکن اعوذ کا وقت نہیں ملا تو اس لیے جلدی جلدی میں کہہ دیا معاذ اللہ۔ یہی حال ہے، ایک ہوتا ہے صادق کہ جو سچائی کا محتاج ہو اور سچائی کو اپنانے کی کوشش کرے، دوسرا ہوتا ہے صدیق۔ صادق اس کو کہتے ہیں کہ سچائی آگے وہ پیچھے، اور صدیق اس کو کہتے ہیں کہ وہ آگے نکل چکا ہے، سچائی پیچھے رہ گئی ہے۔ خیر، میں آپ کا زیادہ وقت لینا بھی نہیں چاہتا، یہ جمعے کی تقریر بھی نہیں ہے، کتاب کو مجھے حل کرنا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ پوری کتاب 1150 صفحات یہ اعمال کی کتاب ہے، طہارت، صلاۃ، زکوٰۃ، حج۔ اب میں حضرت اقدس مولانا حفیظ اللہ کی کتاب کی طرف آ رہا ہوں، جہاں اعمال کا نماز، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ ان کا ذکر کیا، اور شرعی خرید و فروخت کا طریقہ بھی ذکر کر دیا، اور باقی سارے احکام۔ تو اب ان کو مانو، اگر نہیں مانتے ہو تو پھر آپ سے جہاد ہوگا۔ اس کے بعد کتاب الجہاد شروع کر دی، آپ کو یاد ہوگا کتاب الجہاد شروع کر دی، لیکن مجاہد بننا یہ بھی ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ جو مخلص قسم کے مجاہدین تھے ان کا تذکرہ، ان کے مناقب ذکر کر دیا۔ ان میں سے ایک ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ نے دیکھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آخر میں جو روایت مولوی صاحب نے پڑھی ہے، یہ آپ کے کتاب کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ مجوسی تھے، ان کے والد بھی مجوسی تھے۔ خندق کا جو مدینے کے دائیں بائیں جو کئی کلومیٹر پر یہ خندق جو کھڈا اور کھائی کھودے گئے، اس کا مشورہ سب سے پہلے سلمان فارسی نے دیا کہ جنگ اس طریقے پر لڑی جاتی ہے۔ 17-18 دن تک ان لوگوں نے گھیرے میں لیا اور دونوں طرف سے پتھراؤ، اندھادھند فائرنگ، پتھراؤ چلتا رہا،
آخر کار ہوا آ گئی اور ہوا نے ان کی دیگوں کو جو دیگیں چڑھائے تھے وہ بھی سارا، اور وہ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ اور اب بھی مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ بابا امریکہ اور اسی طرح روس، وہ جو انسانی ڈھانچے بنا روبوٹ کہتے، کیا کہتے ہیں؟ روبوٹ۔ یہ جو روبوٹ ہے نا، یہ روبوٹ میدان میں، یہ مولی منظور کے ہاتھ میں اگر کلاشنکوف ہے تو وہ روبوٹ وہ مجھے اڑا سکتا ہے، مولی صاحب کو بھی اڑا سکتا ہے۔ لیکن اس کا طریقہ آسان آپ کو بتاؤں، آپ یہ کر دیں کہ بڑا سا ایک کھڈا کھودیں اور آپ اس کھڈے کے اندر آ جائیں، وہ جب آئے گا تو اس کے بعد نکل نہیں سکے گا۔ یہ جو روبوٹ جو تباہ ہو گئے، یہ بھی تباہ اس شیر نے، سلمان فارسی نے کیے۔ ناظم صاحب، اب روبوٹ سے ملا جو ہے نا، روبوٹ سے ملا ڈرا ہوا ہے، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ اب وہ خود روبوٹ بنانے والے حیران ہیں، کسی کھڈے میں جب گرتا ہے تو پھر نکل نہیں سکتا۔ گویا کہ ان کے لیے ہمارے اکابرین نے ایسے کھڈے کھودے کہ قیامت تک نکل نہیں سکیں گے انشاءاللہ۔ یہ مجوسی تھے، ایک راہب کے پاس اور ایک عیسائی پادری کے پاس جاتا تھا۔ اس پادری نے کہا کہ میں تو پادری ہوں، عیسائی ہوں، لیکن ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے پیشین گوئی کی ہے کہ آخر میں ایک نبی آئے گا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ یہ راہب لوگ بڑے ماہر ہوتے تھے، آپ کو معلوم بھی ہوگا، میرے پاس وہ تصویر بھی موجود ہے، جو شام میں جب ابو طالب لے کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گئے تھے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم قریب البلوغ تھے۔ چھوٹا کہنا یہ لفظ تو اچھا نہیں لگتا، قریب البلوغ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی جوتیوں پہ قربان جاؤں، ان کے جوتے بھی بڑے، سمجھے؟ اس لیے حضرت عمر فرماتے تھے کہ بسم اللہ کی طویل الباء وطویل السین وطویل المیم، کبھی یہ نہیں کہہ دینا کہ چھوٹا قرآن جس کو میں نے جیب میں رکھا، کہیں خود چھوٹا نہ ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قریب البلوغ تھے، جب یہ قافلہ چلا گیا، شام جب قافلہ چلا گیا، ساتھ ہی سامنے والے اگر بیٹھ جائیں تو پیچھے والے غریبوں کو بھی کچھ پلہ پڑے گا۔ مہربانی کریں، آپ کا احسان ہوگا اگر آپ لوگ بیٹھ جائیں گے، سامنے والے ساتھی، اللہ آپ کو جزا خیر دے گا انشاءاللہ۔ تنگی یقیناً ہے، بہت رش ہے۔ جب یہ قافلہ جا رہا تھا ابو طالب کا، تو جس درخت کے نیچے لوگ پہلے بیٹھے ہوئے تھے، دھوپ تھی، شدید قسم کی دھوپ تھی۔ ابو طالب اپنے قافلے کو، عربوں کو لے کر کے جب وہاں قریب جا رہا تھا، تو باقی لوگ آ کر کے اس درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، لیکن پیارے محمد کو جگہ نہیں ملی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ ایسے کھڑے رہے، اس طرف نکلے، تو درخت نے یہ کر دیا کہ جس طرف پہلے اس طرف نبی تھے تو درخت نے اپنا سایہ اس طرف موڑ دیا، اور جب آپ کو وہاں جگہ نہیں ملی، آپ اس طرف آ گئے تو درخت کا سایہ پھیر کر کے نبی کی طرف آ گئے۔ میں صرف اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ عرض کر سکتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے علماء سے اور عوام سے یہ کہوں گا کہ درختوں کے سایہ اور درخت اور دریا کے موجوں نے اپنا رخ محمد کے کہنے پر موڑ دیا، آپ بھی اپنی زندگی کے رخ موڑ دے، خدا کی قسم کامیاب ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ درخت اور دریا کے موجوں نے، مجھے وقت زیادہ لگے گا ورنہ میں آپ کو بتاتا، جب تک باتھ روم، اب پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے، واش روم، عربوں کے یہ باتھ روم کا انتظام نہیں تھا، جس کو کنیف اور مستراح کہتے ہیں۔ جہاں کھائیاں ہوتی تھی، کھڈے ہوتے تھے، انہوں میں جا کر کے قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے۔ اگر کوئی پردے کی جگہ ملی تو سبحان اللہ، پردے کی جگہ اگر کوئی ملی تو سبحان اللہ، اگر نہیں ملی، کوئی ہموار جگہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کو بلاتے تھے، تعالے یا شجرہ، تعالے یا شجرہ، تعالے، تو یہ درخت دور دور سے دوڑ لگاتے تھے، آ کر کے اس طرح گھیراؤ ڈال کر کے آپ کے لیے پردے کا انتظام کرتے تھے۔
اس لیے گزارش ہے ساتھیوں سے میں نے عرض کیا کہ طوفان اور ہوائیں اور دریا کی موجیں اور جانور اور درخت اپنے سایہ اپنا رخ انہوں نے موڑ دیا. یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل میں آیت نہیں پڑھتا کہ یہاں پر سجدہ نہ ہو جائے. آپ دیکھیں جب انہوں نے رخ موڑ دیا تو مسلمانوں سے میری گزارش ہوگی کہ محمد کے کہنے کے مطابق آپ اپنی زندگی کا رخ موڑ دیں. بہرحال حضرت سلمان فارسی کا عرض کر رہا تھا جہاں بخاری نے ابتدائی عبادات کو بیان کیا اور اسی طریقے پر معاملات کو بیان کر دیا تو اس کے بعد فرمایا اب ان کو منوانے کا طریقہ جہاد ہے. جہاد کو شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد مخلص مجاہدین کا ذکر کیا. ان مجاہدین میں سے سلمان فارسی بھی ہے. اور پھر اس کے بعد جہاد کا طریقہ بتایا کہ جہاد کا طریقہ کیا ہے. وہ مولانا عزیز الرحمان کی بخاری ثانی میں. اس کے بعد پھر جہاد کا طریقہ شروع کیا. اللہ آپ کا بھلا کرے. تو حضرت مولانا حفیظ صاحب کا پہلا حصہ تھا اور دوسرا حصہ یہ ہو گیا. حضرت کو بہرحال میں نے عرض کیا کہ ایک راہب نے پادری نے ان کو یہ سب کچھ علم تھا. ان کو بہت سی چیزیں کے بعد انہوں نے کہا کہ سلمان آپ مجوسی آتش پرست ہیں, میں عیسائی ہوں, لیکن آپ کو بتاؤں کہ ایک نبی آنے والا ہے اور اس نبی کی نشانی یہ ہے آخری نبی کہ ہمارے نبی نے بھی اس کے لیے پیشن گوئی کی ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا, صدقہ مولی منظور کھائے گا. وہ حضرت مولانا حفیظ اللہ صاحب ترمذی میں ایک روایت ہے کہ یا اللہ سب سے زیادہ سخت مخلوق کون سی ہے؟ فرشتوں نے پوچھا سب سے زیادہ, تو انہوں نے کہا لوہا. اللہ نے فرمایا یا اللہ اس سے زیادہ سخت. کہا آگ ہے جو لوہے کو بھی جلا کر کے ختم کر دے. کہا اس سے زیادہ سخت. کہا اس سے زیادہ سخت. پھر پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. کہا اس سے زیادہ سخت. کہا ہوائیں طوفانیں ہیں جو اس کو بھی پانی کو بھی اڑا دیتے ہیں. کہا اس سے زیادہ سخت مخلوق. کہا صدقہ ہے جو تمام مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. یہاں تک حدیث پوری ہو گئی. آگے میں ساتھیوں کو کہتا اس سے زیادہ سخت ملا ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتا ہے. آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے ابتدا میں پہلے صفحے میں بھی آپ نے پڑھا کہ شدید سردیوں میں ایک نبی کی ذات میں 4000 انسان کی طاقت ہوتی ہے, لیکن اتنا طاقتور انسان تب بھی جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی وَلَقَدْ رَأَيْتُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ شَدِيدِ الْبَرْدِ. شدید سردی میں جب وحی آتی تھی تب بھی پیارے محمد کے پسینے چھوٹتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ یہ کہ یہ وحی, یہ احادیث, یہ قرآن بہت بھاری ہے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. قرآن بہت بھاری ہے, حدیث بہت بھاری ہے. اور آخری جو حدیث ہے ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ, یہ پورا قرآن اور حدیث بہت بھاری ہے. اور ان کو اٹھانے والا ملا وہ بھی بہت بھاری ہے. ان کو اٹھانے والا کیا ہے؟ ان کو اٹھانے والا ملا وہ بھی بہت بھاری ہے. یہ ملا سب سے زیادہ سخت طاقتور ہے. اگر آپ اس کی طاقت کو نہ سمجھیں نا تو یہ جو افغانستان والے ہوتے تھے 4-5 مہینے کی روح کی سوکھی روٹی 3 مہینے 4 مہینے یہاں سے سکھا کر کے ان کو بھیجتے تھے بوریوں میں, تو وہ آپ کھا نہیں سکتے. ہم لوگ وہ چبا نہیں سکتے. چبانے کے بعد حلق سے وہ جائے گی نہیں, جائے گی تو پھر نکلے گی نہیں, نکلے گی تو خون لے کر کے نکلے گی. لیکن یہ مولوی لوگ بڑے آسانی سے کھاتے. خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ ابتدا میں اس حدیث کو بیان کر دیا. بہرحال انما الاعمال بالنیات کے اعمال کے اندر پاور جو آئے گا وہ نیت کی وجہ سے. میں نے عرض کیا کہ نبی کی نیت میں جو پاور ہے وہ امت کے لیے. اب اگر نیت میں پاور ہے, عمل چھوٹا ہے تو بہت بڑا ہے, نیت کمزور ہے عمل بہت بڑا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے آپ نے فرمایا مثال دے کر کے, بخاری میں روایت ہے کہ واللہ لو انفق احدکم مثل احد لما بلغ مد احد ولا نصیفہ. خدا کی قسم میرا صحابی اگر 2.5-3 کلو گندم خرچ کرے اس کو جتنا اللہ قبول فرمائیں گے, اللہ راضی ہوں گے. آپ کے احد پہاڑ کے برابر سونے خرچ کرنے پر بھی اللہ اتنا راضی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کی نیتوں پر آپ نے عمل کیا, ان کے دلوں پر. خیر اب میں کہتا ہوں کہ میرے اعمال زیادہ وزن, میرے اعمال زیادہ, نیت میری اچھی ہے
حضرت اقدس مولانا حفیظ اللہ شیخ الحدیث فرماتے کہ میری، مولانا عزیز الرحمن کہتے میرے اعمال وزنی، مولوی صاحب کہتے کہ میرے اعمال وزنی۔ امام بخاری نے پورا کتاب الاعمال، یہ 1100 صفحات کی کتاب، یہ کتاب الاعمال ہے۔ اب لڑنے کی ضرورت نہیں، تبلیغی کہتے کہ میرے عمل وزنی، میں کہتا میرے وزنی ہے، تو فرماتے باب قول اللہ تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم ان کو تولیں گے، اعمال کو تولنے میں پتہ چلے گا کہ کس کا عمل وزنی ہے۔ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر کہتے کہ ایک موٹا آدمی بھی لایا جائے گا، آدمی یہ سمجھے گا کہ بہت کچھ ہوگا، لیکن لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ ترمذی جلد ثانی کے اندر یہ روایت ہے۔ اس لیے میرے بھائی جان اعمال کو تولا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا آپ ناپ ترازو لے کے تولو، ساڑھا پلہ بھاری ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ عمل چھوٹا سا ہے لیکن نیت نہیں۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے، ایک بات آپ سے، بات بہت طویل ہو جائے گی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ آپ کے حنفی ہے، سفیان ابن عیینہ نہیں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ کی قسم ساری کائنات میں دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا، یہ مشکل کام۔ اس کو علماء اور صوفی حضرات یہ سمجھتے، میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، ورنہ آپ کو میں سمجھانے کا ڈھنگ بھی مجھے آتا ہے، آپ کو میں بتا دیتا۔ اتنی گزارش ہے کہ علماء سے اور عوام سے کہ اپنی نمازیں، روزے، زکوٰۃ خالص کوشش کر لو کہ اس میں ریا اور نمود نہ ہو، نیت کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ بصورت دیگر اللہ اس بخاری کو اٹھا کر کے قیامت کے دن مولوی منظور کے منہ پہ مارے گا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری باب قول اللہ تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لا کر کے معتزلہ پر رد بھی کر دیا۔ وہ کہتے کہ اعمال کو اللہ تولے گا نہیں، اور اللہ کو تولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے کہ حضرت اقدس مولانا سیف اللہ اس کی محنتیں اور اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور مولوی منظور کے کم ہیں، عیسیٰ خان کے زیادہ ہے، موسیٰ خان کے کم ہے، زید کے زیادہ ہے، عمر کے کون کس گریڈ کی جنت کا مستحق ہے، لہذا اللہ کو تولنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تولنا یہ فضول ہے۔ امام بخاری نے رد کر کے بتایا کہ نہیں، اللہ تولے گا اعمال کو۔ اب آپ بھی کہیں گے کہ معتزلہ کی بات صحیح ہے کہ تولنے کا فائدہ کیا ہے، تو میں آپ کو فائدہ بتاتا ہوں۔ پیر سیف اللہ خالد کو اللہ یہ بتائے گا کہ مولانا آپ کے جو اعمال ہیں، ان اعمال کے پیش نظر آپ کا جو استحقاق ہے، آپ 25ویں گریڈ کے مستحق ہیں، جنت کے 25ویں گریڈ کے۔ یہ میرا عدل ہے، یہ میرا قانون ہے، یہ ضابطہ ہے، اس کے تحت آپ 25 گریڈ کے مستحق ہیں۔ جی یہ شکر ہے، حضرت پیر سیف اللہ خالد صاحب راضی ہو جائیں گے کہ 25 گریڈ مل گئے، شکر ہے۔ اب اللہ فرمائیں گے یہ میرا عدل ہے، 25 گریڈ کا آپ مستحق ہے، آپ کے اعمال نے آپ کو یہاں تک پہنچایا۔ آپ علماء بھی پڑھتے رہتے کہ زہایاکم متایاکم، تمہاری قربانیاں اور تمہارے اعمال، متایاکم تمہاری سواریاں ہیں، یہ سواری تمہیں 25 گریڈ تک لے جائے گا، 18 گریڈ پر ہر ایک کے اعمال الگ الگ ہیں۔ اب اللہ بتائے گا کہ 25 گریڈ تک تو آپ پہنچ گئے اپنے اعمال کے ذریعے سے، یہ میرا قانون اور ضابطہ ہے، لیکن میں آپ کو 50ویں گریڈ پہ پہنچا دیتا ہوں، یہ میرا فضل ہے، میری مہربانی ہے۔ یہ امت کو دکھلانے کے لیے کہ آپ کی استعداد، آپ کی صلاحیت اور آپ کی بھاگ دوڑ کہاں تک رہی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ اپنے فضل کا اظہار فرمائیں گے کہ یہ میری مہربانی، یہ میرا فضل ہے۔ دوسرا یہ کہ تول کر کے کافر کو بتا دیا جائے گا کہ تیری تشکیل جو جہنم ہو رہی ہے، یہ ہماری طرف سے زیادتی نہیں، یہ آپ کے اپنے بد کرداری ہے، بد اعمال ہے، ان کی وجہ سے آپ جا رہے ہیں۔ تیسری بات جو کہ مشہور ہے، جو آپ حضرات علماء مشہور یہاں جو لوگ ختم کراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی معتزلہ اعمال کو از قبیل عرض سمجھتے ہیں اور اعراض کو تولا نہیں جاتا، یہ فضول بات ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، یہ لے کر کے معتزلہ نے اس کو پھیلایا، لیکن امام ابو حنیفہ قطعاً اس کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے کہ لعن اللہ عمر بن عبید وهو اول من قسم الاشیاء الى الجواہر والاعراض، عمر بن عبید کو اللہ تباہ کرے، سب سے پہلے یہ چکر اس نے چلایا جوہر اور عرض کا، اس لیے۔ لیکن اس زمانے کے اندر کوئی عرض بھی نہیں رہا، عرض کو بھی لوگوں نے، آپ کہتے ہیں اعراض کے بقا نہیں ہے، تو بخار کو تھرمامیٹر پکڑ کر کے آپ کو بتاتا ہے، یہ ہوا کو لوگوں نے کنٹرول کر دیا گاڑی کے ٹائر کے اندر، اب یہ چیز نہیں رہی۔ خیر، اس لیے یہ فضول باتیں عوام کے سمجھنے کی بھی نہیں ہے، اگر کوئی عالم سمجھنا چاہے تو میں انشاءاللہ اچھی طریقے سے اس کو سمجھاؤں گا یہاں سے فارغ ہونے کے بعد۔ اس وقت عرض کر رہا ہوں،
البتہ یہ ہے کہ جہمیہ اللہ کی صفات کے قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک، معتزلہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو ایک بورڈ پر لکھا تھا اور جبریل وہاں سے پڑھ کر کے آ کر کے محمد کو بتاتے ہیں. اللہ نے خود اس کلام کو پڑھا نہیں ہے. امام بخاری نے رد کر دیا باب قول اللہ تعالیٰ، اللہ خود گفتگو فرماتے ہیں، اللہ خود کلام فرماتے ہیں. اور آپ نے پڑھا مشکات میں حدیث ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے اللہ پاک نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی خود تلاوت فرمائی ہے. اور قیامت کے دن اللہ اور حتیٰ یسمع کلام اللہ، اس لیے اللہ کلام فرماتے ہیں. یہی متقدمین کا مذہب ہے. میں متاخرین کے مذہب کی طرف جا بھی نہیں رہا ہوں، میں بات ختم کر دیتا ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ اعمال کو تولیں گے، اللہ تولیں گے، آدم تولیں گے، جبریل تولیں گے، میکائیل تولیں گے، کون تولے گا؟ تو علماء کہتے حکم اللہ کا ہوگا، جبریل بھی موجود ہوگا. جبریل سے پوچھا جائے گا کہ آپ وحی لے کر کے آتے رہے، لوگوں نے وحی کو کہاں تک مانی. اور آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا، یا آدم قد جعلتک حکما بینی و بین ذریتک فقم عند المیزان، آدم آپ کھڑے رہ جاؤ. آپ کی اولاد کے اعمال کو آپ کے سامنے تولا جاتا، آدم بھی موجود ہوگا. حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کو بھی بلایا جائے گا، چونکہ وہ SHO اور TPO ان کی رپورٹ کا بھی اعتبار ہوگا. اب کوئی بزرگ یہ کوئی خدا کا بندہ یہ کہے گا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا اسی میں مر گیا، تو حضرت ملک الموت فرمائیں گے جھوٹ بولا، یہ شراب کی بوتل چڑھا رہا تھا، میں نے اس کا روح قبضہ کیا. اس لیے اس کا بھی اعتبار ہوگا. اور لاہور والوں ایک بات اور بھی سمجھ لو، علماء نے لکھا کہ وجیء بالنبیین والشہداء، شہداء کے اندر علماء داخل ہیں. علماء کو بھی بلایا جائے گا اور علماء کی رپورٹ کا بھی اعتبار ہوگا. انبیاء کی رپورٹ بھی لی جائے گی، انبیاء سے بھی خبر لی جائے گی کہ امت نے فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، نبی آپ کی بات امت نے کہاں تک مانی. علماء سے بھی پوچھا جائے گا. اس لیے میری گزارش یہ ہوگی، جو لوگ محلے کے لوگ آ گئے یا دور دراز سے جو لوگ لاہور کے یہاں آ گئے، مدارس کو اور علماء کو غنیمت سمجھو، مدارس اور علماء کو غنیمت سمجھو. علماء کی کمزوریوں پر نہ جاؤ. کہتے کہ مولوی نے ہمیں کیا دیا ہے؟ مولوی نے آپ کو داڑھی دی، مولوی نے آپ کو پگڑی دی ہے، مولوی نے آپ کو نماز دیا، روزہ دیا، زکوٰۃ دی، حج دی، اور قرآن دیا، بخاری دیا. اور ابھی اس مہینے میں 70,000 حافظ قرآن کا امتحان دے رہے ہیں وفاق المدارس میں. اور آپ نے ہمیں کیا دیا؟ آپ نے مجھ سے یہ بھی لے لیا، یہ پگڑی بھی لے لی، میری قمیص بھی لے لی، شلوار بھی لے لیا، مجھے اس طرح بنایا. آپ سمجھ نہیں رہے؟ کہتے مولوی نے کیا دیا؟ آپ کوئی داڑھی منڈا اور شراب کی بوتل اس کے ہاتھ میں دے دو، تبلیغ میں بھیجو اس کو، اور پھر سیف اللہ خالد کے پاس اس کو لاؤ. انشاءاللہ پہلے دیکھ کر آپ کو شیطان یاد آتا تھا، اب انشاءاللہ ایک چلے کے بعد، 2 چلے کے بعد آپ کو خدا یاد آئے گا. اب اس کی نماز اشراق اور اوابین کو آپ دیکھیں گے، اس کی تہجد گزاری کو آپ دیکھیں گے. جی ہاں، اگر آپ کو باور نہ ہو تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو بات بھی کرا دیتا ہوں. بلوچستان کے سرداروں کی بھی، ایسے ایسے سردار جو سینکڑوں لوگ قتل کر چکے ہیں، لیکن جب تبلیغی جماعتوں میں جڑ گئے، تبلیغی جماعتوں میں جڑ گئے، اب وہ علماء کی جوتے سیدھا کر رہے ہیں. ان کو کبھی بھی آپ کی کسی حکومت نے کنٹرول نہیں کیا. جو حکومتیں کہتی ہیں تو جھک مارتی ہیں. ڈاکو کو کہاں کنٹرول کرے گا؟ ان پر کبھی کسی نے کنٹرول نہیں کیا. ان پر کنٹرول کیا تو علماء نے کیا. ان پر کنٹرول کیا تبلیغی جماعت نے. خود سردار ہیں، میرے دوست ہیں، میرے جوتے بھی سیدھا کرتے، ایک نہیں کئی ہے. مجھے ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں مولوی منظور وقت دے دو. میں نے کہا سردار صاحب آپ نے تو فلان آدمی کے سینے میں پورا برس چھوڑ دیا تھا معمولی بات پر. کہنے لگا یار اب مولویوں نے شکار کیا، آپ ٹائم دے دو. میں نے کہا جامع فاروقی میں آ گیا سردار صاحب. میں نے دیکھا اتنی بڑی داڑھی، ہاتھ میں تسبیح. میں نے کہا سردار صاحب یہ کیا ہے؟ یہ پگڑی، یہ چیز. کہنے لگا یار تبلیغیوں نے شکار کر دیا. بس ہم کبھی کسی فوج سے، کبھی کسی سے شکار نہیں ہو گئے. ہمیں شکار کیا تو محمدیوں نے شکار کیا. اور یاد رکھو کہ قرآن میں صبغت اللہ ہے. اللہ کا رنگ جس پر لگ جاتا ہے اس کی رنگ بھی الگ ہو جاتی ہے. صبغت اللہ ہے. یہ جا کر کے راوڑ میں دیکھو جن پر اللہ کا رنگ لگا ہوا ہے، آپ دیکھتے رہتے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ علماء ابھی 70، آپ باور کریں نہ کریں، ابھی آپ کے بلدیاتی انتخابات ہو گئے. بلدیاتی انتخابات میں تقریباً 20-25 صحافی حیدرآباد اور میرپور خاص چلے گئے. 40-45 ناظم اور علاقے کے چیئرمین، کوئی 70 سال، کوئی 60 سال، کوئی 50 سال کا، کوئی 40 سال کا. اب صحافی ان سے پوچھتے ہیں کہ ابا تو کہ دعا کنوت اچھتی، آپ کو دعا کنوت آ رہی ہے؟
کہتے ہاں چیتی وہ چھائے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. جی یہ آپ کے ملک کے چیئرمین ہیں جو دعا قنوت کہیں انا اعطیناک الکوثر. ابا کہتے تو بے تم بیٹھ جاؤ. ابا تو کہ دعا قنوت ہے چیتی آپ کو دعا قنوت آ رہی ہے؟ کہتے ہاں آ رہی ہے. وہ بدھائے سناؤ. کہتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ دعا کو خدا کی قسم 45 سے زائد آپ کے کیا ہے چیئرمین اور ناظم ایک کو بھی دعا قنوت یاد نہیں. پھر بھی آپ کہہ رہے کہ مدارس نے ہمیں کیا دیا. میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. راوند کی شاخیں الگ، ان کے حافظ الگ، اور بلوچستان، سندھ، سرحد، پنجاب کے چھوٹے چھوٹے مکاتب ہمارے وفاق میں داخل نہیں ہے. بڑی تعداد حافظوں کی، لیکن جو وفاق المدارس میں ابھی جو امتحان دے رہے وہ 70,000 کے لگ بھگ ہے. اور اس کو بھی سمجھو، دبئی، قطر، مسقط، سعودیہ میں بلوچ رہتے، میں بلوچوں کے پاس جاتا ہوں. پوری ہماری بلوچ برادری وہاں رہ رہی ہے. سعودیہ جہاں پر ڈیزل ہے، پٹرول ہے، سب کچھ ہے، سونا ہے، چاندی ہے. سعودیہ میں سالانہ حافظوں کی تعداد ایڑی چوٹی کی زور لگا کر 4,500. لاہور والوں کچھ تو انصاف کرو نا، اور ناراض بھی نہ ہو جاؤ. یہ جو آپ کہہ رہے عبد الرحمن سدیس آ رہا ہے نا، اس سے پتہ بھی کرو. ابھی سدیس آئے گا، آپ لوگ جائیں اجلاس میں ضرور شریک ہو جائیں. جمعے کی نماز پڑھائے گا عبد الرحمن سدیس. عبد الرحمن سدیس کے اساتذہ آپ کے پاکستانی ہیں. آپ کون سی سدیس کی یہ ہے کہ خواب دیکھ رہے ہیں؟ سدیس اور شریم اس قسم کے جو ائمہ ہیں، عربوں کو خود بھی قرآن پڑھنا ابھی نہیں آتا تھا. آپ کے پاکستانی وہاں گئے، انہوں نے تجویدوں کو سکھا دی. میں کوئی اوپر کی فیرنگ نہیں کر رہا، میں اندر کا آدمی ہوں. مجھے حقائق معلوم ہے، شاید آپ کو معلوم نہیں. میں پورا اندر گھس چکا ہوں. اس لیے خدا کا شکر ادا کرو. میں عرض کر رہا تھا علماء کی رپورٹ کا بھی اعتبار ہوگا. اللہ کا حکم ہوگا، آدم بھی موجود ہوگا، حضرت جبریل بھی موجود ہوگا، حضرت اسرائیل موجود ہوگا. علماء کی رپورٹ کا بھی اعتبار ہوگا. اب چلیے گا، انبیاء کا حساب کتاب نہیں ہوگا. نبی آئے گا، اس کو چل تیرے لیے جنت ہے، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا. جیسے کہ ہم ایئرپورٹ پر جاتے ہیں نا، تو میری کالی پگڑی کو بار بار مشین لگاتے ہیں، کہتے مولانا اتار دیں. یہ بھی اتارتے ہیں. اور پھر میں بعض کو کہتا ہوں ادھر دیکھ لو کہ کوئی بم نہ ہو. ہم غریبوں کو وہ ذلیل کر کے ایئرپورٹ پہ چھوڑتے ہیں، داڑھی والوں کو اور کالی پگڑی والوں کو. دبئی کے ایئرپورٹ پہ پکڑ کر کے مجھے انہوں نے 1.5-2 گھنٹے بٹھایا. انت من طالبان، آپ طالبان کے؟ میں نے کہا واللہ لست من طالبان، میں طالبان کا نہیں. سمجھایا لیکن کچھ بھی نہیں. آخرکار مجھے سمجھ میں آ گیا، میرے جیب میں تھا، میں نے نکال دی وہ سرٹیفکیٹ. میں نے کہا نا دکتور، میں دکتور ہوں، PhD ڈاکٹر، جیسے آپ کے لاہور میں علامہ اقبال ڈاکٹر گزرا. تو میں نے وہ اپنی سرٹیفکیٹ نکال دی. اب میں کہتا ہوں عالم ہوں، حافظ ہوں، مفتی ہوں، تو اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں شیخ الحدیث کو. اب یہ سرکاری ڈگریاں ہوں کیا بہت بڑی چیز ہے. تو میں نے نکال دی. میں نے کہا نا دکتور. یا شیخ واللہ انت دکتور؟ میں نے کہا جی ہاں دکتور. تور جی ہاں دکتور. انت دکتور؟ میں نے کہا دکتور. تو مجھ سے معافی مانگی، فوراً میرے لیے بوتل منگا دی. کہنے لگے یا دکتور منظور عفواً یا منظور اللہ کے لیے معاف کرنا، ہمیں پتہ نہیں تھا. خدا کی قسم میری سوٹ کیس اس نے اٹھایا، دبئی کے گیٹ تک، ایئرپورٹ کے وہاں تک خود سوٹ کیس اٹھایا. یا شیخ منظور عفواً واللہ ما كنا نعرف بأنك من الدكاترة انت دکتور، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو دکتور ہے یہ دکتور. جیسے ہماری تلاشی یہاں ہوتی ہے نا، وہاں دوسرے لوگوں کی تلاشی ہوگی، لیکن انبیاء کی کوئی تلاشی نہیں ہوگی. نبی کو کہا جائے گا سیدھا جاؤ، اللہ، وہ پروٹوکول کے ساتھ ایسے جنت میں جائیں گے. اس کے بعد 70,000 وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. 70,000 بغیر، لیکن 70,000 کیا ہے؟ 3 کروڑ تو کراچی کی آبادی ہے. تو فرمایا کہ دوسری روایت ہے صحیح ابن حبان کی کہ یہ 70,000 ایسے اللہ کے مقرب ہوں گے کہ ہر ایک کو اجازت ہوگا کہ تو اور 70,000 کا انتخاب کر لے. تو یہ 70,000، ہر بندہ 70,000 کا انتخاب کرے گا، تو پھر 4 ارب 90 کروڑ بغیر حساب کتاب کی جنت. اس کے بعد لاہور والے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر نبی نے فرمایا کہ 99 جہنم میں 1 جنت میں، 99 جہنم میں 1 جنت میں. یہ تناسب ہوگا، یہ تناسب رہے گا. تو انہوں نے کہا کہ صحابہ رونے لگے
کہ حضرت 99 آدمی جہنم میں ایک جنت میں، یہ کیسے ہوگا؟ تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ 99 یاجوج ماجوج میں سے یعنی روسی اور امریکیوں میں سے 99 جہنم میں اور میری امت کا ایک آدمی جنت میں، 99 جہنم میں اور میری امت کا ایک آدمی جنت میں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو صحابہ فرماتے فکبرنا جمیعا، ہم نے اللہ اکبر کہا۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور معصوم بچے جن کا انتقال ہو چکا ہے بلوغیت سے پہلے، وہ بھی بغیر حساب کتاب کی جنت میں، اور وہ بندے جو لوگ بلوغیت کے حالت میں پاگل ہو چکے ہیں، یہ پاگل بھی بغیر حساب کے، ایسے نہ ہو کہ لاہور والے دعا کریں یا اللہ ہم کو بھی پاگل بنا دے، لیکن جو ابتدائی سے پاگل ہے، عقل کی نعمت اللہ نے ان سے لی ہے، وہ بھی بغیر حساب کتاب، چونکہ نماز روزہ زکوٰۃ کے وہ مکلف نہیں ہے، اس کے علاوہ پھر حساب کتاب ہوگا بھائی۔ لیکن کامیابی ہوگی انشاءاللہ ہوگی، لیکن ایک گزارش ہے کہ شرک سے اور بدعت سے ساتھی اجتناب کریں۔ علماء آپ کے قریب ہوتے ہیں، علماء سے، تبلیغیوں سے، دینداروں سے پتہ کریں، شرک سے اجتناب کریں۔ اعمال کے اندر اگر کمی کوتاہی ہوگی تو پیارے محمد سفارش کریں گے، تبلیغی سفارش کریں گے، حافظ سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے۔ لیکن اگر ایمان کے اندر کمزوری رہی، ایمان ہے ہی نہیں سرے سے، شرک کا ارتکاب کیا، اس کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کوشش بھی کریں، مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ اس لیے فرماتے باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط، انصاف والے ترازوں کو رکھیں گے، بہت سے ترازو ہوں گے، میرے لیے الگ، مولوی صاحب کے الگ، مولوی صاحب کے الگ، یا یہ کہ ایک ترازو ہوگی لیکن بڑی ترازو ہوگی، اس میں سب کے اعمال، لیکن جمع کا صیغہ اس لیے لایا ہے کہ جمع کبھی عظمت اور فخامت کے اعتبار سے، یہ بس عوام کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ اور انصاف والے ہمارے ترازو ہوں گے، اس میں ناانصافی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دکان سے 5 کلو چینی خرید کر کے گھر پہ لائیں اور اپنے ترازو پہ تولے تو 3 کلو نکل جاتے، دکاندار نے آپ کو 5 بتایا، ناانصافی کی ہے ظالم نے، آپ کو 5 دیا، یہاں 2 نکلے۔ باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط لیوم القیامت لاجل حساب یوم القیامت، قیامت کے حساب و کتاب کے لیے انصاف کے ترازوں کو رکھیں گے۔ اور یہ القسط ذوات القسط آپ نکالیں، یا مصدر ہے اور مبالغۃ محض صفت ویسے بھی بن سکتا ہے۔ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، آدم علیہ السلام کی اولاد صحیح ہے کہ کفار کے اعمال کو بھی تولا جائے گا، جیسے میں نے پہلے سے عرض کیا۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ کہ نہیں، کفار کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا، لیکن صحیح قول جمہور کا یہی ہے کہ کافروں کے اعمال کو بھی تولا جائے گا، اور کافر کی جب تشکیل جہنم ہوگی تو اس کو بتا دیا جائے گا دیکھیے آپ کے پاس کچھ نہیں، ایمان جو اصل انجن ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر کیا؟